الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. باواز بلند درود و سلام پڑھو. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد احباب ذی وقار، جس طرح کہ آپ احباب کو بخوبی علم ہے کہ یہ سالانہ محفل پاک آپ کے اس محلہ گلی میں انعقاد پذیر ہوتی ہے، معمول کے مطابق پھر زندگی میں دوبارہ اس محفل پاک میں بیٹھنے کا اللہ کریم نے موقع عطا کیا ہے. جنہوں نے جس طرح بھی اس محفل پاک میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ دارین کی برکت عطا فرمائے. سب کا آنا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے بالخصوص گھر والوں کے لیے اللہ کریم ذریعہ نجات بنائے. جو میں نے آپ کے سامنے چند الفاظ تلاوت کی ہیں، اللہ فرماتا قل، محبوب آپ فرما دیں، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو. اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو. جو اللہ رسول نے حکم دے دیا ہے ان کی اطاعت کی جائے، اور جس چیز سے منع کی ہے اس سے منع ہو جانا چاہیے. اس میں جو غلام ہے، مسلمان ہے، اس کی بہتری ہے، اس میں کامیابی ہے کہ جو بندہ اللہ رسول کے احکام کو بجا لاتا ہے، اللہ رسول کا حکم مانتا ہے. دیکھیں نا، یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے، تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ میلاد کا مقصد کیا ہے.
حضور مقصد کیا لے کر آئے، ہمیں کیا پہنچا، ہمیں کیا ملا؟ ہم نے تو ظاہری طور پہ سرکار کا جو زمانہ وہ پایا نہیں، لیکن آج ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، پیارے آقا سے محبت بھی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اللہ کریم نے ہمیں محبوب کے صدقے سے کیا عطا کیا، وہ ہمیں اللہ نے قرآن عطا کیا ہے۔ محبوب کی وساطت سے، حضور کی وجہ سے حضور پہ پورا قرآن نازل فرما دیا اور بتا دیا کہ لوگوں یہ جو قرآن ہے تمہاری رہنمائی کے لیے ہے، یہ جو قرآن ہے تمہاری رہبری کے لیے ہے۔ جب تم قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو اللہ کریم تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ویسے بھی علماء سے سنتے رہتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کے ساتھ وابستہ رہنا، تو فرمایا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا فرمایا؟ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر تم نے اس کے دامن کے ساتھ وابستگی اختیار کر لی، پیارے آقا فرماتے ہیں تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ایک کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری فرمایا میری آل، میری آل، ان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، تم کامیاب ہو، تمہاری اس میں کامیابی ہے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ اندازہ فرمائیں یہ کیسا مصطفیٰ کریم نے نسخہ عطا فرمایا۔ فرمایا میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، لیکن تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ چیزیں بڑی بھاری ہیں۔ یہ حدیث پاک فرمایا بھاری جو چیزیں ہیں وہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک ہے کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری میری آل، اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کریم ان کی برکت سے تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن آ گیا، مصطفیٰ پہ نازل ہوئی کتاب آ گئی۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن پڑھو، اس پہ غور و فکر کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، اس پہ غور کرو کہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کس لیے آیا ہے، اور صاحب قرآن کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں یہ میلاد کی محفل پاک ہے، حضور آ گئے، پیارے آقا آ گئے، حضور تشریف لے آئے، میرے آقا کی جلوہ گری ہو گئی، حضور آ گئے، تو مقصد کیا ہے؟ وہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ حضور کس لیے آئے ہیں؟ میں پڑھ رہا تھا تو احادیث پاک میں موجود ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو نسخہ دے گے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ وہ نسخہ جو مصطفیٰ نے عطا کیا وہ ہمیں قرآن کا نسخہ عطا فرما دیا۔ بھی اس کو سامنے رکھو، اس کو پڑھو، اس پہ غور کرو، اور جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، تو باغور پڑھیں گے، تو ہمیں قرآن سے بڑے مسائل ملیں گے، ہمیں قرآن سے بڑی چیزیں ملیں گی کہ اس میں بندے کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے، زندگی بسر کرنا۔ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں اختلافات، لڑائیاں، جھگڑے، دیگر سلسلے جو ہوتے ہیں، گھروں کی ناچاکیاں وغیرہ وغیرہ، وہ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کے دامن سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو پڑھا نہیں ہے، قرآن کو سیکھا نہیں ہے، قرآن سے محبت نہیں کی، اور حضور سے پیار نہیں کیا۔ اور میں پہلے بھی ایک جمعے کے بعد عرض کر رہا تھا محفل کے موقع پہ، وہ یہ میں نے کہا کہ اگر ہم اپنی اولاد کو حدیث پاک کی روح سے
ہم اپنی اولاد کو قرآن سکھائیں، آپ اپنی اولاد کو قرآن سکھائیں۔ میرا آقا نے فرمایا نا بھی جو 3 چیزیں ہیں اپنی اولاد کو سکھاؤ، فرمایا ایک قرآن سکھاؤ اور دوسری اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور تیسری فرمایا میری آل کی محبت سکھاؤ۔ یہ فرمایا اپنی اولاد کو یہ 2-3 چیزیں وہ سکھا دو۔ جب بندہ سکھا دے گا پھر کیا ہوگا؟ میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جس والدین نے اپنی اولاد کے دل کے اندر مصطفیٰ کی محبت داخل کی ہوگی، توجہ ہے، اینا ویکھو بھی گلا بیٹھا ہے یا گلا کام نہیں کر رہا یا سور نہیں لگ رہی، اینا ویکھو، اے ویکھو وہ گل کیڑی ہو رہی ہے۔ جو والدین مقدر والے اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھائیں، ان کے دل میں حضور کی محبت داخل کر دیں۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جس دل کے اندر مدینے والی کی محبت آ جائے، جس کے دل میں محبت داخل کر دی جائے، بچپن سے اپنی اولاد کی جو تربیت ہے وہ کر دی جائے، جس دل میں مصطفیٰ کی محبت آ جائے، مصطفیٰ کا پیار آ جائے، حضور کا عشق آ جائے، اس دل میں کسی غیر کا پیار نہیں آ سکتا، کسی غیر کا۔ یہ موضوع تو بڑا، جیسے علماء فرماتے ہیں، مشکل سے خشک موضوع ہے، بندے پریشان جو بیٹھے ساؤں رہے تھے۔ او بھائی دسو ویڈیو بن دی پی کل وے لوگ ہسنا بھی گا ستا پیا جائے، مدعا پیا جائے، محفل ہو رہی ہے سنی آ رہی، کئی بندے فوٹو لا کے چڑھ چھڑ دیں، جدید دور نے ادھر تو جا کے بیٹھو، کوئی ٹائم بہتا نہیں ہو گیا۔ اللہ ماشاءاللہ خطیب نعت خان پیچھے پے نے، یہ تو مینوں بٹھایا کہ 4 بندے کٹھے ہو جان ذرا، کیونکہ مولوی بھی ہو جایا پاٹے گلے والا، ہاں جی، تے پھر سریلے تزریلے بد والے تشریف لانے نے ماشاءاللہ لے، نعت خان قاری حضرات والے آنے نے، تے اسی آپس بیٹھے محلے والے ساڈے مہمان تے لے باقی نے، اسی محفل بنا کے مہماناں کے لیکچر نہیں کیوں نہیں کر سکے، بلا اسی دے میزبان ہوئے تاڑے تے جڑے حضرات آن والے ہوں دے میزبان آسی دے، ہاں جی، توجہ فرما، اللہ اکبر کبیرہ۔ بات عرض کر رہا، جس دل کے اندر حضور کی محبت داخل ہو جائے، میں بھی کہتا ہوں حضور سے ہم پیار کرتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں نا، تو پتہ نہیں کسی دل میں داخل ہوئی ہے کہ نہیں۔ بھی پیار جتانا کہ میں پیار کرتا ہوں، میں حضور سے محبت کرتا ہوں، تو نماز پڑھنے واری ہے تو کہتے نہیں مولوی کلہ ہی پڑھ لے، ہاں جی، تو داڑھی شریف رکھنے دی واری آوے اندر نہیں ہے تو کام مولویاں دا ہے، پھر محبت وہ غائب ہو جاندی۔ لیکن توجہ فرماؤ، فرمایا کہ جس دل کے اندر حضور کی محبت داخل ہو جائے، پھر وہ کسی غیر کی محبت داخل ہو سکتی، کسی غیر کی محبت داخل ہو سکتی۔ یہ صحابہ کو پڑھ کر دیکھو نا، جنہوں نے صحیح حضور سے عشق کیا، جنہوں نے حضور سے حقیقی محبت کی ہے صحیح معنوں میں، اور امت کو درس دیا ہے اسی بات کا، فرمایا کہ جس دل میں حضور کا عشق ہو وہ کسی غیر سے محبت نہیں کرتا، وہ کسی اور سے محبت نہیں کرتا، بس وہ حضور کی بات کرتا ہے، حضور کی محبت کی بات کرتا ہے، حضور کی سنت کی بات کرتا ہے، اور حضور کی تعلیمات کی بات کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ جس نے مصطفیٰ سے محبت کی ہے، مصطفیٰ سے محبت کی ہے۔ آئیے میں قرآن پاک عرض کرتا ہوں، بھی قرآن پہ غور کرنا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، ہم نے قرآن پہ غور کرنا ہے۔ میں چند آیات بینات آپ کے سامنے، کیونکہ مجھے یہ کہا گیا کہ اس بات کی تبلیغ بار بار کرو، اگر 100 بار ہو پھر 100 بار بھی کرو، کیونکہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ بلا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کہ جیسا مرض ویسی دعا، کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو، کیونکہ یہ میلاد کی محفل پاک ہے، کچھ لے کر جائیں۔ آپ احباب بھی اگر کسی کونے میں پردے میں بیٹھ کر اگر خواتین سماعت کرتی ہیں، وہ بھی سب کے لیے
یہ پیغام ہے میلاد مصطفیٰ کا. کیا ہے؟ پروردگار نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول. پروردگار نے فرمایا کہ اے بدوہا دے چہرے والے واللائل دیاں زلفاں والے علم نشرح دے پیارے سینے والے ید اللہ دے ہتھاں والے والفجر دی پیشانی والے سونے اپنی زبان تو اعلان فرما دیو اللہ دا حکم منو اللہ دے رسول دا حکم منو اللہ دی بات منو اللہ دے رسول دی بات منو. فرمایا جدو بندہ اللہ دی بات مندا ہے اللہ دے رسول دی بات پھر کی ہوندہ ہے او دے واسطے انعام کی ہوندہ ہے اللہ دی اطاعت کردہ ہے اللہ دے پیارے محبوب دی اطاعت کردہ. قرآن کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. پروردگار نے فرمایا سونیا تسی اعلان کر دے ہو اگر میرے اندر محبت کرنا چاہتے ہو اگر فرمایا میری پہچان چاہتے ہو اگر میری معرفت چاہتے ہو میرے تک پہنچنا چاہتے ہو پروردگار نے فرمایا سونیا تسی اعلان فرما دیو فاتبعونی فرمایا میری اتباع کرو اللہ تنل محبت فرمائے گا. فرمایا اللہ تعالیٰ محبت کرے گا اور ادھے انعام اندر کی ملے گا اللہ بھی محبت کرے گا اور فرمایا تیارے سارے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دے گا سارے گناہ بخش دے گا. کی دی اندر فرمایا محبوب دی غلامی دی اندر اللہ تعالیٰ سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور فرمایا اللہ خود محبت کرے گا. مسلمانوں زبانی کلامی تسی بھی آخ دے ہو میں اللہ نال پیار کرنا وا مصطفیٰ کریم نال پیار کرنا وا میں بھی آخنا لیکن توجہ فرمانا اے پیار دی نشانی کی ہے لوگوں جس نال پیار ہے اس محبوب دی ہر ادائی پیاری لگ دیئے اس محبوب دی ہر ادا پیاری لگ دیئے. ہن توجہ فرمانا مسلمانوں آؤ اللہ فرما رہا ہے اے میں قرآن کر لیا تاڑی رہنمائی دے واسطے اے رہبری واسطے قرآن آیا ہے اے پڑھ کے بیکھو نا ادھتے غور کر کے بیکھو نا مسلمانوں اے قرآن اگر پڑھیا تے صحابہ نے پڑھیا اس قرآن اگر پڑھیا تے جناب صدیق اکبر نے پڑھیا اس قرآن پڑھیا تے جناب عمر فاروق نے پڑھیا اس قرآن پڑھیا تے جناب عثمان ذوالنورین نے پڑھیا اس قرآن نو پڑھیا تے مولا کائنات نے پڑھیا. لوگوں اس قرآن نو پڑھیا ہے تے کربلا دے شہنشاہ امام حسین نے پڑھیا ہے. ساڑھے کول بھی مسلمانوں کی کتاب دی شکل اندر قرآن موجود ہے اسی بھی قرآن پڑھنے یا لیکن صحابہ نے پڑھیا تو قرآن پڑھن دا حق ادا کیتا ہے. مسلمانوں صحابہ نے قرآن پڑھیا اور اسی بھی قرآن کھولنے یا تے قرآن نو پڑھنے یا مسلمانوں اللہ دا قرآن ہے. مسلمانوں جو میں بات پہنچانا چاہنا وا جو میں پیغام دینا چاہنا ہوئے مسلمانوں اج نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا حضور دی غلامی اختیار کر لئیے آج میلاد مصطفیٰ دی محفل سج گئی ہے. آج مسلمانوں سرکار دی محفل پاک دے اندر آگے اسی بیٹھن والے آن دا مقصد کی یہ کی لے کے جانا ہے اور قادے واسطے آئے اللہ دی کچھ میں نہ کوئی لنگر واسطے آکے بیٹھے اللہ نے سب کچھ دیتا ہویا ہے. ہر بندہ اپنے گھر روٹی کھان والا ہے ہر بندہ اپنے گھر مسلمانوں اللہ دیا دیتیاں ہوئیاں نعمتاں کھان والا ہے لیکن ساڈا مقصد کی ہے اسی لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہنے ہیں. لوگوں میلاد مصطفیٰ مناؤ اور پیغام مصطفیٰ اپناؤ. اور قرآن دا مطالعہ کرنے یا پروردگار نے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا.
پروردگار نے فرمایا اللہ دی اطاعت کرو اور اودے رسول دی اطاعت کرو، اور فرمایا کہ نیکی کر دیا رہو۔ اے اللہ کینوں خطاب کر رہا ہے؟ پاک نبی دی ازواج نو خطاب ہو رہا ہے۔ فرمایا اللہ دی اطاعت کرو اور اللہ دے رسول دی اطاعت کرو، اور فرمایا نیکی کر دیا رہو۔ توجہ فرمانا مسلمانوں، حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ شفاق رضی اللہ تعالی عنہ، حضور دی ازواج نو خطاب ہو رہا ہے۔ فرمایا اللہ دی اطاعت کر دیا رہو، اللہ دے رسول دی اطاعت کر دیا رہو، اور فرمایا تساں ہمیشہ نیکی کر دیا رہو۔ فرمایا جو نیکی کرنی ہے، توجہ فرمانا، فرمایا اجرہا مرتین، فرمایا جو اللہ دی اطاعت کرن گیا، اللہ دے رسول دی اطاعت کرن گیا، جو فرمایا اللہ دے رسول دی اطاعت کرن تو بعد نیکی کر دیا رہن گیا مرتین، فرمایا اجرہا مرتین، پروردگار نے فرمایا اونا واسطے دگنا اجر ہے۔ سو گئے ہونا، میں کلی گل کیتی والا کوئی پتہ نہیں۔ فرمایا نبی پاک دی ازواج نو خطاب ہے کہ نیکی کرو، اللہ دی اطاعت کرو، اور رسول دی اطاعت کرو، تے فرمایا اے کام کرو گے نا تے تہاڈے واسطے ڈبل ثواب ہے۔ حضور دی ازواج واسطے ڈبل ثواب ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ تینوں دی برکت نال عزت دی روزی عطا کرے گا۔ اسی چلے پھرنے یا رزق پیچھے، رزق اگے اگے، اساں پیچھے پیچھے، لیکن فرمایا اللہ دی اطاعت کرنا تہاڈا کام ہے، رسول اللہ دی اطاعت کرنا تہاڈا کام ہے، فرمایا نیکی کرنا تہاڈا کام ہے، برائی کو لو بچنا تہاڈا کام ہے، عزت دی روزی عطا کرنا رب دا کام ہے۔ اگلی تقریم اسماء فرماؤ، فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی شاید کرنے تو واجدی کو نہیں ہے جی؟ وہ جو فرمایا کہ اے نبی دی ازواج تسی ساری کائنات دیاں عورتاں نالو افضل تے اعلیٰ ہو۔ ساری کائنات دیاں عورتاں جڑیاں نے، فرمایا ایک پاسے نے نبی دی ازواج ایک پاسے نے، فرمایا اے نبی دی ازواج تسی کائنات دیاں ساریاں عورتاں نالو افضل تے اعلیٰ ہو۔ توجہ فرمانا، جب افضل تے اعلیٰ ہو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، ان توجہ فرمایا جے پروردگار نے فرمایا ان اتقیتن، اللہ کولو ڈردیاں رہو، فلا تخضعن بالقول، پروردگار نے فرمایا کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جاوے۔ ان توجہ فرمانا مسلمانوں، فیطمع الذی بالقول، پروردگار نے فرمایا کہ یاد رکھیا جے کوئی دروازے تے آ جائے، فرمایا تساں نرم لہجہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ فرمایا سخت لہجہ اختیار کرنا ہے، سخت لہجہ جواب دینا ہے۔ فرمایا کہ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، فرمایا جدو کوئی بات کرنی ہے سخت لہجہ بات کرنی ہے، اور فرمایا کہ تسی نرم لہجہ اختیار کرو گیاں، کہ ایسا نہ ہوئے کہ فی قلبی مرض، کسی دے دل اندر بیماری پیدا ہو جاوے۔ مسلمانوں توجہ فرمانا، انہیں درس کیے بظاہر نبی پاک دی ازواج پاک نو خطاب ہے، لیکن مسلمانوں قیامت تک سرکار دی امت دیاں عورتاں نو بھی خطاب ہے کہ تسی جناب کسی خیر مرد نال فرمایا نرم لہجہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ سخت لہجہ اختیار کرنا ہے، کہ مت کسی دے دل اندر بیماری پیدا ہو جاوے۔ اور فرمایا توجہ فرماؤ، اللہ تعالی نبی پاک دی ازواج نو خطاب کر رہا ہے، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پروردگار نے فرمایا تسی اپنے گھر دے اندر بیٹھیاں رہو،
اپنے گھر دے اندر ٹھہریاں رہو، اپنے فرمایا گھر دی چار دواری دے اندر فرمایا بیٹھیاں رہو، باہر نہ نکلو۔ جویں فرمایا زمانہ جاہلیت دے اندر او عورتاں باہر نکل دیاں سن۔ مسلمانوں توجہ فرمانا، میں قرآن عرض کر رہا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ فرمایا زمانہ قدیم زمانہ جاہلیت دی طرح فرمایا تسی جس آوارہ عورتاں پھر دیاں سن انج باہر نہ پھرے آجے۔ فرمایا تس اپنے گھران اندر ٹھہریاں رہے آجے، باہر نہ نکلے آجے۔ جس طرح آوارہ عورتاں پھر دیاں نے زمانہ جاہلیت اندر کی معاملہ سی مسلمانوں۔ عیسیٰ علیہ السلام دے جان تو بعد پاک نبی دے ملا تو پہلا جو درمیانی زمانہ ہے، جو درمیانی وقت ہے مسلمان بھائیو، انہوں زمانہ جاہلیت کیا جاندہ ہے۔ میرے آقا تو قرآن نازل ہو گیا، فرمایا اپنی ازواج نو حکم دے دو کہ زمانہ جاہلیت دی طرح فرمایا انج باہر نہیں پھرنا بلکہ اپنے گھر اندر بیٹھیاں رہو۔ تو پھر فرمایا کرنا کیے زمانہ جاہلیت اندر عورتاں کی کر دیا سن مسلمانوں، ذرا توجہ فرمانا، جاہلیت زمانے دی بات کر رہا، عورتاں اپنے قدمہ دی اندر اپنے پیروں دی اندر پجیباں پہن کے مسلمانوں زمین تے وہ اپنا پیر مار دیا سن، جتھے زیادہ مرد بیٹھے ہوندے سن اوتے پیر مار کے اور پجیب دی شنگار انہوں پیدا کر کے مردانوں اپنے متوجہ کر دیا سن۔ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے اپنے نبی پاک دی ازواج نو، فرمایا زمانہ جاہلیت دی طرح نہ کریا جے، اپنا بناؤ سنگار نہ کرنا بلکہ کرنا کیے۔ فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ فرمایا کہ تسا کرنا کی ہے، نماز قائم رکھنی ہے، زکاة دینی ہے، اللہ دی اطاعت کرنی ہے، اللہ دے رسول دی اطاعت کرنی ہے۔ سرکار نے اپنی ازواج مبارک نو اکٹھا فرما کے فرمایا تہنوں کی منظور ہے، اگر تسی میرے نکاح اندر رہنا چاہدیاں ہو میری اطاعت کرو، اللہ دی اطاعت کرو، تہنوں اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ تسی جا سکدیاں جے۔ مسلمانوں توجہ فرمانا، اج اگر ساڈیاں عورتاں ہو سکتا ہے ساڈیاں عورتاں کہ اسی دنیا چاہنیاں وا، اسی مال چاہنیاں وا، اسی دنیا دا سنگار چاہنیاں وا، دنیا دی زیب و زینت چاہنیاں، نانا مسلمانوں پاک نبی نے فرمایا اگر تینوں میری غلامی منظور ہے فبہا، اگر نہیں منظور تسی جا سکدیاں ہو۔ سرکار دی ساری ازواج نے کیا پیارے آقا اسا دنیا دا مال کی کرنا ہے، سانو اللہ نے تیاڈے قدماں چو عزتاں عطا فرما دتیاں نے۔ سونے ایسا کی کرنا مال دنیا دا، اسی تہاڈی اطاعت کرنا چاہنیاں وا، اللہ دی اطاعت کرنیاں چاہنیاں۔ توجہ فرمانا مسلمانوں، فرمایا اگے کی الفاظ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے ارادہ فرما لیا، اللہ نے ارادہ فرما لیا اے پاک نبی دے گھر والو تیاڈے کولو ہر قسم دی پلیدگی نو دور فرما کے تیانو خوب اللہ پاک فرما دے وے۔ او لوگ جڑے کہندے نے سرکار دی ازواج شامل نہیں، تے قرآن پڑھ کے ویکھو نا قرآن کی کہہ رہے ہیں، توجہ ہے بات کی ہو رہی کہ ساریاں گلاں حضور دی ازواج دیاں، تے پھر کی فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا کہ اللہ نے ارادہ فرما لیا کہ اے نبی دے گھر والو، تے خطاب کنوں ہو رہا ہے گھر والوں حضور دی ازواج نو، پتہ یہ چلیا کہ سرکار دی ازواج بھی شامل نے اور حضور دی آل یعنی کہ سیدہ فاطمہ علی اور حسن حسین بھی شامل نے، اہل بیت اندر گھر والے بھی شامل نے، حضور دی ازواج بھی شامل نے اور حضور دی آل پاک بھی شامل ہے۔ قرآن پڑھو بھی قرآن کی کہہ رہا ہے
یہ سارے جو آیتیں بینات میں عرض کیتیاں نے اتوں ثابت کی ہویا کہ ایک تو یہ وے کہ جو عورت ہے اس کو پردے میں رہنا چاہیے، عورت کو پردے میں رہنا چاہیے. جیسے عورت کے لیے پردہ ہے ایسے عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. لیکن ہمارے درمیان ہمارے معاشرے میں کچھ اللہ ماشاءاللہ خطیب عورتاں اور کچھ خطیب مرد، ہاں جی، خطیب عورتاں تے خطیب مرد، نعت خاں مرد نعت خاں عورتاں، ہاں جی. وہ حالانکہ کہندے نے ایک ہاتھ چکو تے تہاڈی بخشش ہے، دوجا چکو سدھے جنت وچ، سدھے جنت وچ. تے ساڈی عوام بڑی خوش کہ اے کام ٹھیک ہے بھئی. راتی کی ہویا میں جناب جنتی ہو کے آ گیا. ہاں عورتاں اللہ اکبر کبیرہ، ہاں جی. اپنے گروپ چ سارے میں دیکھیا سی ایک جگہ تے، ہاں جی. فوٹو تو ویسے ہی ٹھیک نہیں لگی. ہمارے بزرگ فرماندے کہ احادیث روح نال کہ نہیں جائز نہیں. تو لہٰذا عورتاں فوٹو اشتہارات نیٹ تے سلسلہ چل رہا. تے بالخصوص ہمیں تو بات ہے اپنے محلے سے، باقی اللہ خیر کرے علماء موجود نے تبلیغ کرنے والے. ہمیں غرض ہے اپنے محلے سے کہ محلے میں جو عورتوں کی محفلیں ہوتی ہیں نا اس پہ آپ لوگوں نے توجہ کرنی ہے. یہ اپنے محلے سے معاملہ ختم کریں. ادھر مولوی صاحب کو بلایا ہوتا ہے ختم کے لیے اور ایک نیچے عورتوں کو اکٹھا کیا ہوتا ہے کہ جی ختم شریف اسلانا جے عورتیں نہ آئیاں تے بابے دی بخشش نہیں ہونی، دادے نے ناراض ہو جانا ہے. بھی دادا ناراض نہ ہو جائے کتے. عورتوں کی محفل نال لازمی ہے. شادی برات عورتیں نہ ہون تے برات سجدی نہیں. کئی بندہ گل ہوندی ہے نہیں جی وہ کام بہت ڈاڈا سی کام کر سکتے. وہ خدا دے بندے ہو قرآن پڑھیا کرو. اللہ فرماندا الرجال قوامون علی النساء. اور چلیا ویخ قرآن پڑھ کے قرآن تینوں کنا مقام دے رہا ہے. فرمایا تو حاکم ہے حاکم، ایڈا کمزور حاکم ہے تو. اور تیری گل تیری بیوی نہیں ماندی. عجیب گل ہے بیوی تیری ہوے تو گل نہ منے، بیٹا تیرا ہوے تیری گل نہ منے، بیٹی تیری ہوے تو گل نہ منے. یار عجیب گل ہے، کمال ہو گئی. ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا باپ، آقا فرماتے ہیں وہ حاکم کی طرح ہے. وہ کیا ہے؟ حاکم کی طرح ہے. بیوی بچے اس کی رایا ہے. قیامت کا دن ہوگا باپ سے پوچھا جائے گا کہ بتا اولاد کی جو تربیت کیسے کی تھی، اولاد کی تربیت کیسے کی تھی. اب باپ کیا جواب دے گا کہ فلمیں بکھائیاں، ڈرامے بکھائے نے، نٹ لوایا سی، کیبل لگائی سی، اے میں تربیت کیتی اولاد دی. تے تیرے جان تو بعد بھی اس اولاد نے کیبل ہی ویکھنی ہے. تینوں ثواب بھی کیبل دا پہنچنا ہے. تیرے جان تو بعد تیری اولاد فاشی ویکھے گی. اس فاشی ثواب تینوں کنا ہوئے گا اندازہ کر. جتھے چلیا تیرا بیٹا یا بیٹی قرآن پڑھ دیے نا یا نماز پڑھ دیے تے باپ دی قبر ٹھنڈی ہوندی ہے، ثواب باپ نو پہنچدا ہے. اوتھے اولاد اگر پچھوں برائی کر دیے ایدا گناہ بھی باپ نو پہنچے گا. کدی غور کیتا سا اس بات اتے؟ نہیں کیتا. سرکار تعلیم تو بڑے دور چلے گئے، چھوڑ دیتا قرآن دا دامن، مصطفیٰ دے فرمان دا دامن چھوڑ دیتا. اسی گمراہی والے طور پہ. لیکن توجہ فرماؤ، حدیث پاک ہے سرکار نے فرمایا کہ ایک عورت 4 بندے جہنم سے لے کے جائے گی. پریشان ہو گئے ہو، یہ تو پہ 4 کر لو، نکاح شادیاں 4 کر لو، تو ایک عورت 4 بندے جہنم سے لے کے جائے گی.
ایک باپ نو، ایک بھائی نو، ایک بیٹے نو اور ایک خامد نو، یہ 4 بندے ایک عورت کل اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ عورت کہے گی یا اللہ میرے باپ نے کبھی کہا ہی نہیں تھا، روکا ہی نہ تھا۔ اللہ فرمائے گا اس کے باپ کو بلاؤ، باپ کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا ہاں مولا میں نے کبھی روکا نہیں تھا۔ اللہ فرمائے گا اس کو بھی سر کے بل گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ۔ میرا بھائی تھا لیکن اتنا وہ بے غیرت اور بشرم تھا، مجھے خود گاڑی میں بٹھا کر وہ سیر پہ جایا کرتا تھا، پارکوں میں جایا کرتے تھے بھائی کے ساتھ، میرے بھائی نے کہیں منع نہیں کیا تھا، وہ تو خود ساتھ جایا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا اس کے بھائی کو بلاؤ، بھائی کو بلایا جائے گا، ہاں بھائی وہ وہاں انکار نہیں کر سکے گا، اقرار کرے گا ہاں میں کبھی نہیں کہا تھا۔ اللہ فرمائے گا اس کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ یا اللہ میرے کبھی بیٹے نے کہا نہیں تھا، ماں کو پیش کیا جائے گا، وہ ماں کہے گی یا اللہ میرے بیٹے نے کبھی کہا ہی نہیں تھا۔ اللہ فرمائے گا اس کے بیٹے کو بلاؤ، بیٹا آ جائے گا، کہے گا ہاں مولا میں نے کبھی نہیں ماں کو روکا تھا کہ تو باہر کہاں جاتی ہے، کہاں تو پھرتی ہے، میں نے کبھی باہر جانے سے اس کو روکا ہی نہ تھا۔ اللہ فرمائے گا اس کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اور چوتھا جو ہے وہ خامد ہے، خامد کو پیش کیا جائے گا، وہ بھی کہے گا ہاں مولا میں نے کبھی نہیں روکا تھا۔ اللہ فرمائے گا اب اس عورت کو 4 مردوں کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ۔ بھئی ہمیں میلاد شریف کیا تعلیم دیتا ہے؟ ان باتوں پہ کس نے عمل کرنا ہے؟ یہ جو سرکار تعلیم عطا فرما گئے ہیں ان باتوں پہ کس نے غور کرنا ہے اور کس نے عمل کرنا ہے؟ جب ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے ہماری یہ میلاد کی محفلیں، گلیاں سجانا، بازار سجانا، دیگر خرچے کرنا وہ کسی کام نہیں آ سکتے۔ بعض تو ہمارے اللہ ماشاءاللہ خطیب حضرات بڑے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھی قبول ہوئے نہ ہوئے لیکن میلاد پیسہ 1 روپیہ بھی خرچ کیتا تیرا ضائع نہیں جاندہ۔ یہ تینوں پتہ بھی نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا؟ خطیب بندہ پوچھے بھی یہ تینوں پتہ بھی نماز پڑھتا ہے، نمازہ پوریاں نے دیا، فرائض واجبات پورے نے، سرکار جو سنتاں نے وہ پوریاں نے۔ بھی کتنا کا عاشق رسول ہے؟ بھی عاشق رسول تے وہ ہے نا کہ نہ وہ منہ بولے نہ وہ کچھ کہے نہ گل کوئی ایسے کرے تو لوگ دی شکل ویکھن، صورت ویکھن، دی سیرت ویکھن، دا کردار ویکھن، دا لباس ویکھن، کہنے یار انج لگتا ہے جویں سرکار دا سچا غلام جا رہا ہے۔ پھر تو سبحان اللہ ہو جائے، سبحان اللہ ہو جائے، کیا بات ہے۔ تو میں اے گل کرنا چاہنا وا بالخصوص گھر والوں واسطے کہ جڑے بندے بے نمازی نے، ایک تو پڑھتے ہیں نماز، ایک وہ جو نہیں پڑھتے، گل انہاں دی ہو رہی ہے، جو پڑھتے اللہ کریم استقامت عطا فرمائے، جو نہیں پڑھتے تو وہ اپنے دل نال عہد کرو، اپنے دل نال عہد کرو کہ یار نہیں انج نہیں کام چلنا، نماز 5 وقت ہی ادا کرنی ہے۔ تو پھر میں نہیں کہنا تھی کھڑے ہو، میں کہاں کھڑے ہو، تسی نہ کھڑے ہو، تسی بھی بیٹھے رہو میں بھی اتنے بیٹھا رہا، پھر کام نہیں چلنا۔ میں کہنا بھی سچے دل نال یہ توبہ کر لو، جیڑا بندہ بے نمازی ہے اللہ کے معافی مانگ لو کہ یا اللہ میں تیرے محبوب دے میلاد دی محفل دے بیٹھ کے تینوں گواہ کر کے، اللہ نو گواہ کر کے، تو یا اللہ میں اج پکا عزم کرنا، ارادہ کرنا وا کہ اج تو بعد میں نماز نہیں چھڈاں گا۔ پھر تو ساڑھے 2-4 مولوی آن دا مول پہ جائے گا، مقصد پورا ہو جائے گا۔ ہاں جی، تو جے مطلب کہ یہی کام رہا تو ساڈا کام سے تبلیغ کرنا، ساڈا کام سے پیغام پہنچانا، وہ پہنچا دیتا تو عمل بھائی اگے تساں کرنا ہے۔ تو زندگی بنتی بھی عمل نال ہی ہے۔ ہاں جی، تو زندگی عمل دی اپناؤ، تو بالخصوص اپنے چہرے تے سرکار دی سنت پاک سجاؤ۔ تو کوئی تینوں بندہ پوچھے بھی رات کی لے کے آیا تو کہ میں لنگر لے کے آیا شاہ پر یا ڈبا، نہیں نہیں یہ نہ کہنا، پہلے کہنا یار میلاد دی محفل راتی میں گیا سا تو میں پہلے نماز نہیں سا پڑھدا تو رات جناب تبلیغ ہوئی گئی، نماز سے پہلے دسیا گیا کہ سرکار دے آن دا مقصد کی سی،
وہ مقصد یہ سی کہ سرکار دی سچی غلامی اندر آ جاؤ. جو طریقے نے غیراں دے رسم و رواج وہ کو معافی مانگ لو تے سچے پکے مسلمان بن جاؤ. ہاں جی اس واسطے مسلمان بھائیو اے تقریراں اے جلسے اے محفلاں ہوندیاں رہن گیاں. اگر اساں نہ بدلے اپنے آپ نو پھر مقصد نہیں پورا ہوندا. اساں اپنے آپ نو بدلنا ہے. اے تسی ارادہ کر دیو اج تو بعد پکا ارادہ کر دیو انشاءاللہ دل شریف رکھو گے. انشاءاللہ آواز آئی ہے تہاڈی تے ماشاءاللہ لگیا ہے ہاں جی نہ کتے شامل ہو جا کسی پاسے نہیں ٹھیک ہے. اللہ رحم فرمائے ماشاءاللہ بہت خوبصورت دل شریف ہے آپ دی. ہاں جی اللہ تعالیٰ اور خوبصورتی عطا فرمائے. تو بات ہے کہ اپنا ارادہ کرو دل نال. ہمارے جو بزرگ ہیں وہ تو کہتے تھے کھڑے ہو کے اعلان کرو. ہمارے بھی جو استاد تھے قبلہ مفتی نصرت اللہ مددی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ ہمارے یہاں محلے میں مسجد میں آیا کرتے تھے درس قرآن کے لیے. شیخ الحدیث تھے ماشاءاللہ آپ. تو انہوں نے درس دینا 25 منٹ کا آدھے گھنٹے کا مغرب کے بعد. تو بعد میں آپ نے فرمانا بھی میں نے آپ کو درس دیا قرآن پاک کا تو میں نے آپ کی صلاح کی ہے تو اتنے بندے کھڑے ہو جائیں جو بے نمازی ہیں. تو ماشاءاللہ ہمارے درس قرآن سے بڑے بندے نمازی بنے. اور کچھ بندے ایسے تھے وہ ماشاءاللہ ان کی داڑھی نہیں تھی تو ان کے درس کی وجہ سے ماشاءاللہ داڑھی شریف رکھ لی انہوں نے. کئی ایسے تھے جن کی عادی تھی منڈواتے تھے انہوں نے ماشاءاللہ مکمل کر لی. یہ پتہ ہے ہمارے حاجی بشیر صاحب ادھر ہوا کرتے تھے. وہ آئے میں کسی مولوی کو سنتے نہیں تھے بلکہ مولوی کی باتیں کرتے رہتے تھے کبھی کبھار مولوی کے بارے میں. لیکن ہمارے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ استاد گرامی درس قرآن دے رہے تھے سامنے قرآن رکھا کرتے تھے. الحاقہ تم الحاقہ یہ سورہ مبارکہ پڑھ رہے تھے اس کے ترجمہ کر رہے تھے. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا کہ حاجی بشیر صاحب اللہ انہوں نے قبر تے رحم فرمائے حاجی بشیر صاحب چیخا مار کے روندے سن. ساری مسجد آ گیا تے پھر وہ داڑھی شریف ادھی سی انہوں دی. انہوں نے کہا یار اج پتہ نہیں کی ہویا ہے کہ استاداں درس قرآن دل تسر کر گیا. وہ ہمارے استاد ایسے تھے مشہور تھے علماء کے اندر مشہور تھے کہ سونے مولوی صاحب بڑے خوبصورت سن ماشاءاللہ. سفید داڑھی تے گلابی سفید چہرہ تے ماشاءاللہ اتنے سفید کپڑا بکل ماری ہونی آپ نے. جی تے واقعی ویکھیاں خدا یاد آ جاندہ ہوندا سی. سبحان اللہ قربان جائیے. ایسے علماء کتھوں آن گے ہے تے انہوں بھائی سلسلہ کچھ اور چل گیا ساڈا کچھ معاملہ ہی ہو رہے. اے دوست دے رہے نا کوئی خدمت کر طور تے پیسے چھوڑ چھڑتے خدمت کر دیں بیچارے کر دے خدمت نہیں خدمت کر دیں بیچارے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کر دیں علماء دی خدمت کرنی چاہیے. لیکن ہمارے استاد فرماتے یہ بھی کام غلط ہے یہ بھی کام غلط ہے. ہم نے جہاں پہ محفل کرائی تعلیمات اولیاء کانفرنس بڑے بھائی جان نوی شاکر صاحب کھڑے ہوئے پیسے لے کے آپ نے بازو پکڑا فرمایا نیچے بیٹھ جاؤ. آپ نے جلسہ رکھا تعلیمات اولیاء کا تو خود آپ کام خلاف کر رہے ہیں خود سنا میں نے. پھر آپ سب بیٹھ کے نیچے بھی طریقہ خدمت کا اگر آپ یہ بھی کر لیں خدمت کرنی ہے نا آپ نے علماء کی سامنے ٹیبل رکھ لیں اس کے آگے کوئی اپنا کوئی چیز رکھ لیں جس کے اندر پیسے ڈال لیں. آپ نے یہ نہیں کہتا میں نہ کریں خدمت کے بعد میں کوئی مولوی کہے لو تو روک چھڑ تو منع کرتا بندے ہم منع نہیں کر رہا. ایک طریقہ خدمت دا سامنے میز رکھ لو تاکہ اللہ دا دتا ہویا مال ہے یہ بے ادبی نہ ہوتے نام لکھے ہوندے یہ بھی نہ بے ادبی ہوئے جنہ کو ہو سکے بندہ کرنا چاہیے نا. جی تے اگر جس طرح مزاج ہے کہ یہ بھی نہیں کہ جناب دے کرو تو کافر ہو جاؤ گے یہ بھی کام نہیں آئے گا. کیوں جی اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے.